بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 202، آیت نمبر ہے 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ وَاتْلُ آپ پڑھیں، پڑھ کر سنائیں، علیہم ان پر، نبأ خبر، ابنی آدم بالحق آدم کے دو بیٹوں کی حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ آدم کے دو بیٹوں کی خبر پڑھ کر سنائیں۔ اذ قربا قربانا جب دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قال لأقتلنک ایک نے دوسرے سے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ قال اس نے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین صرف اللہ قبول کرتا ہے متقین لوگوں کی۔ بات یہودیوں کی چل رہی تھی۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر جہاد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے سامنے کے یہودیوں کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی سنائیں۔ ایک تو یہ بتلائیں کہ تمہارے اسلاف نے پیغمبروں کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کیا۔ بات تو یہ ہے کہ تم ہو بڑے شاطر، چھپ چھپا کے قتل کرنے میں بڑے ماہر ہو۔ نبی علیہ السلام کو بھی کئی مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، انبیاء کے قاتل ہو، لیکن جب تمہیں جہاد کا حکم ملا تم نے منہ پھیر لیا۔ آدم کے دو بیٹوں نے ایک نے دوسرے کا قتل کیا، یہ قصہ اس قرآن کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ وَاتْلُ کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، پڑھ کے سنانا، پڑھ کے سنائیں علیہم ان پر نبأ اہم خبر کو کہتے ہیں، بڑا ہی اہم واقعہ ہے یہ۔ قرآن نے کہا یہ بڑا اہم واقعہ ہے، یہ اہم واقعہ ان کو پڑھ کر سنائیں۔ ابنی دو بیٹے آدم کے دو بیٹے تھے، بالحق یعنی کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ اذ قربا قربانا جب دونوں نے قربان کہتے ہیں اس عمل کو جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل آپ کریں جس سے آپ اللہ کا قرب حاصل کریں اس کو قربان کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً قربان 10 ذو الحجہ کو جو جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں اس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ اب اس واقعے کے حوالے سے مفسرین نے بڑی بڑی بحثیں، بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں جس کا قرآن و حدیث میں، صحیح حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پہلی بات، وہ قربانی کس چیز کی تھی؟ جانور کی تھی، نہ قرآن کے اندر وضاحت ہے نہ کسی صحیح حدیث میں وضاحت ہے۔ نمبر 2، قربانی کا جو سبب ہے، وجہ ہے، وہ بڑی عجیب بیان کی جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں جی حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، اور آدم علیہ السلام کے دور میں اصول یہ ہوتا تھا کہ جوڑا پیدا ہوتا تھا لڑکی اور لڑکے کا، یعنی ایک میلاب سے جوڑا پیدا ہوتا تھا۔ اب نکاح کیسے ہوتے تھے جی؟ ایک جوڑے والوں کا دوسرے جوڑے والوں کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ جو حابیل کی بہن تھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے کہا میں تو تیری بہن سے جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے شادی نہیں کروں گا، میں تو اپنی بہن کے ساتھ کروں گا۔ تو جبکہ جو اصول تھا اس کے تحت یہ غلط تھا، تو قابیل نے حابیل کو قتل کرنا چاہا تاکہ یہ قتل ہو جائے اور دونوں بہنوں کے ساتھ میں اکیلا ہی شادی کر لوں، تو میرے والی بھی میرے پاس آ جائے گی، تو جو خوبصورت میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ میرے ساتھ رہے گی۔
یہ واقعہ نہ قرآن کے اندر ہے نہ کسی صحیح حدیث کے اندر ہے، حتیٰ کہ میں نے تحقیق کی حبیل اور قبیل کا نام بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر ہے، نہ قرآن نے یہ واقعہ قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، نہ آدم کے بیٹوں کا نام بیان کیا ہے، نہ کوئی، حتیٰ کہ قرآن نے یہ بھی نہیں کہا وہ قربانی کس چیز کی تھی، حتیٰ کہ قرآن اور حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ قربانی کرنے کی وجہ کیا بنی، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بس بیان کرنے والوں نے بیان کر دی ہیں۔ بہرحال قرآن، جس طرح میں نے پہلے بھی یہ بات بتلائی ہوئی ہے، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ورنہ قرآن کے اندر سارے قصے پورے پورے ہوتے۔ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، جس واقعے سے جو نصیحت حاصل ہونی ہوتی ہے قرآن اتنا کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اب قرآن نے اتنا کہا ہے کہ انہوں نے قربانی کی، کیوں کی؟ ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو سکتا ہے کوئی وجہ نہ ہو، حکم ہو گیا قربانی کرو۔ قربانی کس چیز کی ہے یہ بھی وضاحت نہیں کی۔ بہرحال ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں نہ ہوئی اس نے اپنے بھائی سے حسد کیا۔ حسد ایسی بیماری ہے جو انسان کو گناہوں پہ لگا دیتی ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے گناہ بندہ کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں حسد کی وجہ سے پھینکا تھا، یہ باپ کا چہتا کیوں ہے؟ تو یہاں بھی حسد ہے۔ ابلیس نے بھی آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، تو بہرحال حسد کی وجہ سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ کنویں کے اندر حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا۔ قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اب جو دوسرا بھائی نیک بھائی تھا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، اس نے کہا بات یہ ہے کہ تم مجھ سے کیوں حسد کرتا ہے؟ تیری قربانی اگر قبول نہیں ہوئی تو تیرا معاملہ اللہ کے حوالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ نیکی ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نیکی کر لی ہے بس ہو گئی ہے، لازمی نہیں ہر نیکی قبول ہو۔ اور یہ بھی پتہ چلا نیکی قبول کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ امیر ہے یہ غریب ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اللہ جس کی چاہے نیکی قبول کر لے۔ اللہ چاہے ایک فاحشہ عورت کا کتے کو بچے کو پانی پلانا قبول کر لیا، بھئی وہ نیک نہیں تھی، جس کو ہم کہتے ہیں نا گندی عورت، معاشرے کی گندی عورت، وہ معاشرے کی ایک گندی عورت تھی، لیکن اللہ نے اس کی نیکی قبول کر لی۔ تو قبول کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، میرے آپ کے پاس نہیں۔ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ گندا ہے یہ برا ہے، تیری نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا، یا میری اللہ نے بہت زیادہ قبول کر لی، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے یہ نہیں کہا میں متقی ہوں، اپنے بارے میں خبر نہیں دی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اپنے آپ کو بندہ نیک نہیں کہہ سکتا، میں بڑا نیک ہوں یہ جملہ بولنا صحیح نہیں ہے، میں بڑا نیک ہوں۔ قرآن کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نیک نہ کہا کرو، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم من اتقى، اللہ کو زیادہ پتہ ہے تم کتنے کو پاک صاف ہو۔ بعض لوگ لوگوں کے سامنے بڑے پاک صاف ہوتے ہیں، جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں پتہ نہیں کون کون سے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، چادر چار دیواری میں پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ جانتا ہے تم کتنے نیک ہو، اپنے آپ کو نیک نہ سمجھو۔ تو ہمارا کام نہیں ہے ہم اپنے آپ کو نیک سمجھیں، ہاں ہمارا کام ہے نیکی کی ترغیب دلانا اور نیک بننے کی کوشش کرنا، متقین بننے کی کوشش کرنا اور متقین بننے کی ترغیب دینا۔ تو بہرحال اس آیت میں ہمارے لیے جو سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کی نیکیاں قبول کرتے ہیں، نماز روزہ صدقہ و خیرات کوئی بھی نیکی ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ قبول ہوگی، اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو وہ نیکی قبول نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔